سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 اور 152۔ پچھلی آیات میں کچھ آپ نے نعمت کے حالت پہ کچھ واقعہ سنایا، پچھلی آیتوں میں نا ابھی رہتی ہے وضاحت، کچھ آپ نے وہ حوالے ہدایت کے حوالے تو تھوڑا سا ان کا بھی بتا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ كما ارسلنا فیکم، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم، رسولا منکم، ایک رسول تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو پڑھتا ہے تمہارے سامنے ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور سکھلاتا ہے تم کو کتاب اور اس کی دانائی کی باتیں، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور سکھاتا ہے تم کو مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو کہ تم نہیں جانتے تھے، فَاذْكُرُونِي، سو تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، اور میرا احسان مانو، ولا تکفرون، اور ناشکری مت پچھلی آیات میں آپ پڑھ چکے تحویل قبلہ کے بدلنے کی علتیں اور اس کے اسباب اور وجوہ مسلسل بیان کیے گئے۔ مثلاً مختصر پچھلی آیت وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے پیغمبر جہاں سے بھی آپ نکلیں اپنا رخ مسجد حرام طرف کر لیجیے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور امت کے لوگوں تم بھی جہاں ہوا کرو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم اپنا منہ اسی طرف کر لیا کرو۔ اس کی علت یہ بیان کی گئی لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی الزام قائم کرنے کا موقع نہ ملا۔ یہ الزام قائم کرنا کیا تھا؟ یہودیوں کے علم میں تھا، اہل کتاب کے علم میں تھا کہ نبی آخر زمان ذو قبلتین ہوں گے، دو قبلوں والے ہوں گے، ان کی کتابوں کے اندر یہ سب باتیں موجود تھیں۔ بظاہر انہوں نے اختلاف کیا صرف ضد کی بنا پر، عناد کی بنا پر، لیکن اندر سے وہ جانتے ہیں کہ سچے نبی کی نشانی ہے کہ وہ دو قبلوں والے ہوں گے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ نہ کرتے تو انہیں الزام قائم کرنے کا موقع مل جاتا کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں، وہ تو دو قبلوں والے نبی ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو الزام قائم کرنے یا اعتراض کرنے کا جو موقع ہے وہ نہیں ملنا چاہیے، انہیں ضرور ایسا کرنا تھا۔ اگرچہ اس وقت تحویل قبلہ پر وہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن آپ نہ کرتے تو انہوں نے دوسری طرف اعتراض کرنا تھا اپنی کتابوں کی تعلیم کی بنا پر۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ناانصاف ہیں، مثلا مشرکین ہیں، ان کا جو اعتراض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
کسی ایک حکمت علت دلیل پر مبنی نہیں تھا، بس وہ یہ کہتے تھے کہ مکہ چھوڑ کر گئے تھے مدینہ طیبہ، ہم پھر مڑ کر مکہ کا رخ کر نماز پڑھتے ہیں، اصل میں ان کو اپنا شہر یاد آیا ہے، اپنا وطن یاد آیا، آپ پھر کسی نہ کسی طریقے سے واپس آنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے نماز اور عبادت کرنے کے لیے بھی اس کا رخ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا فلا تخشوہم، میرے پیغمبر ان کی بےہودہ باتوں کا کوئی اندیشہ ذہن میں نہ لائیں، وخشونی، مجھ سے ڈرتے رہیں۔ اصل میں یہ جو جملے ہیں لوگوں سے نہ ڈریں مجھ سے ڈرتے رہیں، یہ ایک جنرل قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بہت سارے معاملات زندگی کے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان وساوس میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں نے اگر یہ کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ جیسے کہ زمانے میں اگر ہم نے شادی میں ڈھول ڈمکے نہ کیے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم نے بارات نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، ہم نے چراغاں نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، ہم نے تیل مہندی نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے اپنے میت کہ تیجا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، سادہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، ہم نے 40واں نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، ہمارے رشتے دار جو ہیں وہ انگلی اٹھائیں گے، وغیرہ۔ یہ سارے خرافات ہوتے ہیں۔ ان سب باتوں کا ایک جواب مقصود ہے، لوگ کیا ہیں، لوگوں کی حیثیت کیا ہے۔ جب انسان کے ذہن میں اللہ اس کے رسول کی عظمت کا نقشہ قائم ہو جائے کہ میں نے صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے، تو پھر اس سوچ والے آدمی کے سامنے ساری دنیا ہیچ ہو جاتی، کچھ بھی نہیں ہوتی۔ دنیا کیا ہے اللہ کے حکم کا مقابلہ میں اور اللہ کے رسول کے ارشادات کا مقابلہ۔ لیکن یہ کتنے لوگ ہیں، کتنے فیصد ہیں جو اس بات کا احساس کرتے ہیں؟ ہمیں تو ہر وقت اپنی نیک نامی کا ایک خمار رہتا ہے، جب میں کسی طریقے سے جو لوگوں کو واہ حاصل کر لیں، بس ہم نے تیل مہندی کرنی ہے، چراغاں کرنا ہے، چاہے جیب کے اندر پیسے نہیں ہیں، زیر بار ہو کر قرض اٹھا کر کرنا ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں اور محلے داروں کے سامنے اپنی جھوٹی انا جو ہے اس کو قائم رکھنا ہے۔ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے ہمارے انسانوں کے ذہن کے اندر، جن کے نظروں کے اندر اللہ اس کے رسول کے احکام کی وفت نہیں ہوتی، اور وہ صرف انسانوں کی واہ چاہتے ہیں، پھر کسی قسم کے سوچ میں مالک ہوتے ہیں۔ اصل قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو نہ ماننا تھا ہی نہیں، تو اللہ کا ڈر ان کے دل میں نہ ہوتا، مخلوق کا ڈر ہوتا، لیکن براہ راست اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کر کے امت کو یہ سب دے دیا ہے، فلا تخشوہم، ان سے مت ڈریے، بخشونی، مجھ سے ڈریے۔ جب انسان کے ذہن میں اللہ کی عظمت کا نقشہ ہوتا ہے، وہ ساری دنیا کو پائے کا کی حیثیت بھی نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں سمجھتا کیا ہے دنیا۔ وہ خلیفہ ہارون الرشید عباسی خلفاء، بڑے نامی گرامی، بڑے مشہور معروف خلیفہ گزرے ہیں، جن کی اہلیہ زبیدہ بیگم، جن کے کارنامے ایسے تھے کہ جب میرے زبیدہ آج بھی مینار عرفات سے گزرتے ہیں، آپ مکہ کی طرف کہاں سے کہاں تک انہوں نے نکالی تھی، اگر سے ایک عرصے تک یہ جاری رہی، میں نے خود اس کے اندر پانی چلتا دیکھا ہے۔ اب سعودی گورنمنٹ نے اللہ جانے کس مسئلے کے بنا اس کو ختم کر دیا ہے۔ باہر خلق خدا کو نفع رسانی کے انہوں نے کام کیا۔ وہ قرآن اس قسم ہوا کرتے تھے کہ اللہ کے مخلوق کی نفع رسانی کا جذبہ صرف انہی کا نہیں ہوتا تھا، ان کے گھر کے خواتین اور بچوں کا بھی ہوتا تھا، اور ان کے آثار آج انہیں کے اندر موجود ہیں۔ خلیفہ اپنے کسی سرکاری مہم پر باہر نکلے، اور ظاہر بات ہے حکمران طبقہ جب کہیں نکلتے ہیں تو پھر ان کے نوکر چاکر بھی ساتھ ہوتے ہیں، خدام غلام بھی ساتھ ہوتے ہیں، کابینہ کے لوگ بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ موجودہ حکمرانوں اور جو طرز زندگی ہے اس پر قیاس مت کیجیے، وہ لوگ بہرحال لوگ تھے، صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی ان کے اچھے کارنامے آج بھی دنیا یاد ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان کی زندگی میں ان پر عوام ناس انہیں کے زندہ باد کے نعرے لگانے والے پٹکلان سے بیٹھتے ہیں۔ تو خلیفہ ہارون الرشید جب نکلے کہیں سے تو سڑک پر جھاڑو دینے والا ایک سر پر ایک جالو کش
کہنے لگا خلیفہ میری نظروں سے گر گیا ہے، شاید اس کا کوئی مدعا نہیں پورا ہوا ہوگا. ایک معمولی سا آدمی وہ اتنی بڑی مملکت کے بادشاہ کو، خلیفہ کو کہتا ہے میری نظروں سے گر گیا ہے. اس کی یہ بات کس نے سن لی اور یہ بات آ کر خلیفہ کو بتا دی کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں بات کہتا ہے. تو خلیفہ نے بڑے تحمل کے ساتھ بات سننے کے بعد کہا میں اس کی نظر میں معزز نہیں بننا چاہتا. یہ ایک مختصر سے جملہ ہے، میں اس کی نظر میں معزز نہیں بننا چاہتا. کیا مطلب کہ یہ کیا ہے اور اس کی نظر کیا ہے جو کہتا ہے کہ میری نظروں سے گر گیا ہے. مجھے تو کچھ صاحب نظر دیکھے، میرے لیبر کا کوئی آدمی ہو مجھے دیکھے وہ کہے کہ خلیفہ کی حیثیت کیا ہے. تو بات یہ ہے، یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس دنیا کے انسانوں کی اللہ کے مقابلے، اللہ کے رسول مقابلے کیا لیبر کا سوال ہی نہیں کرتا، تو کوئی مناسبت ہی نہیں. تو جب انسان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت ہوتی ہے، ساری کائنات کو ناراض کرنا گوارا کر لیتا ہے، نبی کی ناراضگی گوارا نہیں کرتا. یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ سچا مومن ہے. جیسے صحابہ کرام کا طریقہ تھا، آپ نے سنا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ میں سے آخری دور کے صحابہ میں سے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابہ میں سے شمار ہوتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کسی علاقے میں تشریف لے گئے. یہ آخری دور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. تو لوگوں نے وہاں کے اس علاقے کے مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی سمجھ کر بڑا کام کیا، بڑی آوبھگت کی ان کی. تو کھانے کے لیے جب ان کی دعوت کی گئی تو کھانے کے لیے بیٹھے زمین پر کرسیاں بیٹھے. تو نہ روایت تھا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے خلاف ایسا کہ لوگ کام کرتے تھے. یہ تو ہم نے مغرب کے نقالی کے اندر مطلب سب کچھ کر دیا ہے. مسلمان بھی ہیں، نہ مسلمانی کو ہم ہاتھ سے جانے دیتے ہیں اور نہ ہی عیال کے طریقوں کو چھوڑتے ہیں. زمین پر بیٹھ کے کھانا کھانے لگے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا. تو کھانے کے دوران ایک ریزہ، ایک لقمے سے کوئی ریزہ نیچے گر گیا اور اس کو نیچے سے اٹھا کر صاف کر کے منہ میں ڈالا. اب ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی معزز ہے، کوئی VIP شخصیت ہے، سب لوگوں کی نظریں اس پر ہوتی ہیں. تو کسی ان کے ساتھی نے ان کے کان میں کہا کہ حضرت جی اس علاقے میں لوگ زمین سے اٹھا کر کھانے کو معیوب سمجھتے ہیں، آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے، آپ ایسا نہ کریں. لوگوں کی نظروں سے، لوگوں کی نظر میں آپ کو وقت نہیں رہے گی. اب کہنے والے نے یہ کہہ تو دیا، لیکن کہا کس کو؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ ہے. انہوں نے سمجھ لیا کہ اس علاقے کے لوگوں کے ذہن ابھی تک پختہ نہیں ہوئے اور مسلمان کو کہلاتے ہیں لیکن پختہ نہیں ہیں. انہوں نے پھر لوگوں کی اصلاح کی خاطر بآواز بلند فرمایا اَأَتْرَكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ. یہ زمین سے چیز کو اٹھا کر، کھانے کی چیز کو اٹھا کر صاف کر کے منہ میں ڈالنا، یہ تو میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے. کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ چھوڑ دوں گا؟ حالانکہ وہ سب لوگ جتنے اکرام کرنے والے ہیں وہ سب موجود ہیں اور ان کو سنا کر کہہ رہے ہیں کہ میری کوئی عزت کرے نہ کرے، میں نے ان سے عزت لینی بھی نہیں. میرا تو ایمان یہ ہے کہ عزت سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اللہ عزت اس کو دیتا ہے جو اللہ کا حکم بردار ہوتا ہے، نبی کے رسول میں اطاعت گزار ہوتا ہے. مجھے اس سے کیا حضرت ایسا جملہ کیوں کہا؟ ان کی نظروں میں اللہ کے حکم کی عظمت تھی اور رسول اللہ کا طریقہ مبارک اس کی اتباع تھی. وہ ساری دنیا کو چھوڑ سکتے تھے، ساری دنیا ناراض کر سکتے تھے، نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی کہلاتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، یعنی مسلمانی کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہمارے اندر وہی بات قدم قدم پہ ہم انسانوں سے واہ لینے کے لیے یا انسانوں کا اندیشہ اور اللہ رسول کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں. اب بات کو کھولا جائے تو بہت لمبی ہو جائے، کئی گھنٹے نہیں، کئی دن اس پر گزر سکتے ہیں، لیکن میں نے صرف اشارے کیے ہیں کہ تحویل قبلہ کی علت میں یہ بیان فرمایا گیا کہ لوگ بہت باتیں کرتے رہیں گے، یہودی کچھ بولیں گے، عیسائی کچھ بولیں گے، مشرک کچھ بولیں گے. میرے پیغمبر آپ ان کا اندیشہ مت کیجیے، مجھ سے ڈریے، لیکن ضمن یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. دوسری بات یہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور یہ قبلہ میں نے کیوں بدلا ہے؟ اس کے اندر میری حکمت یہ ہے کہ میں اپنی نعمتیں پوری کرنا چاہتا ہوں اس امت پر.
جس طرح نبی کی بعثت، نبی کا آنا اس امت کے لیے خدا کی نعمت ہے، اس طرح اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دینا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کا وجود اس وقت، بلکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر رکھا ہے، اس وقت تک جب تک علم الہی میں اس کا زمین پر رکھنا منظور ہے، کیونکہ ایک وقت ایسا ہے کہ بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کا انعام اور احسان ہے مجھ پر، آپ پر، دنیا کے ہر مسلمان پر، حتیٰ کہ دنیا کے ہر کافر پر۔ کافر پر کیوں؟ مسلمان کی بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ کافر پر اس لیے کہ کافر کو جو زندگی کی مہلت ملی ہوئی ہے دنیا میں عیش عشرت کرنے، کھانے پینے کا، زندہ رہنے کی، اس کا بنیادی سبب یہ خانہ کعبہ ہونا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کے نظام کو لپیٹنے کا فیصلہ کر لیا، اس وقت خانہ کعبہ کو اٹھا لیا جائے گا، نہ پھر کوئی مسلمان رہے گا نہ کافر رہے گا، اسی دن قیامت میں جانا ہے۔ اسی قرآن کریم کے اندر آگے چل کر آپ پڑھیں گے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبہ کو جو بیت الحرام ہے قیاما للناس، انسانیت کے قائم رہنے اور زندہ رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں اپنی نعمتیں پوری کرنا چاہتا ہوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم سیدھے راستے پر ہو۔ جیسے کہ میں نے سیدھے راستے کی ایک بیان کر دی تھی کہ خانہ کعبہ بالکل عرش مولا کے موازات پر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ وہاں سے عرش کو گرائیں تو بیت المعمور پر، اور بیت المعمور گرائیں تو خانہ کعبہ کے ساتھ پر ہوگی۔ تو جو لوگ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت اللہ ہی کرنی ہے، یہ تو صرف سمت ہے اور جہت ہے، رخ ہے، تو ان کا عبادت کرنے کا جو سمت ہے یہ قریب ہے بہت زیادہ، بنسبت سے کہ جو دائیں بائیں سے کریں۔ میں نے اس وقت ایک مثال دی تھی کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خط مستقیم پر ہے، اور جو خط مستقیم ہے وہ مختصر ہوتا ہے، اور خط منحنی دائیں بائیں جو ہوتے ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ اللہ کے عبادت گزار اور خصوصاً اس امت کے آخری دور کے لوگ جو اس قبلہ کو رخ کریں گے، ان کا جلدی ذات باری کے ساتھ رابطہ ہو جائے۔ تو خیر یہ حکمت تھی۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، یہ کاف تشبیہ کے لیے کہ اس بیت اللہ کا رخ کر کے نماز ادا کرنے کو اللہ نے فرمایا یہ میرا انعام ہے، میری نعمت ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تمہارے اندر میں نے رسول بھیج کر تم پر انعام کیا، اور وہ رسول بھی تم ہی میں سے ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان ہے، رسول منکم، تم ہی میں سے۔ قرآن کریم میں آگے کس کے آئے گا قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، زمین پر چلنے پھرنے والے لوگ انسان تھے، اس لیے ہم نے اپنا رسول بھی انسانوں ہی میں سے منتخب کیا۔ اگر زمین میں چلنے پھرنے والے انسان نہ ہوتے، فرشتے ہوتے، تو پھر ہم کسی نوری مخلوق کو آسمان سے ان کی رہنمائی کے لیے بھیجتے۔ تو زمین میں بسنے والے، پیدا ہونے والے سارے انسان خاکی ہیں، تو انہی میں سے ہم نے اپنے پیغمبر کا انتخاب کروایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آدم کی اولاد ہوں، میں اولاد آدم میں سے، انا اغیر بنی آدم، میں آدم کی اولاد میں سے سب سے بڑا غیرت مند انسان ہوں۔ واللہ اغیر منی، لیکن میرا رب ہے وہ مجھ سے بڑا غیرت مند۔ خیر قرآن کریم کے اندر حدیث صحیح بے شمار باتیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حقیقت کو بیان فرمایا کہ میں انسان ہوں اور انسان میں سے آدم کی اولاد میں سے ہوں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے انا انفسکم نسبا وحسبا وسیرا، دنیا کے لوگوں کان کھول کر سن لو میں تم سب میں سے نفیس بنایا گیا، نسب کے اعتبار سے، اپنے حسب کے اعتبار سے، اپنے سسرالی رشتوں کے اعتبار سے۔ لیس فی آبائی من لدن آدم صفا، میرے باپ عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک
یعنی ہمارا جو سلسلہ ہے ان میں درمیان میں کافر گزرے مشرک گزرے لیکن بدکار کوئی گزرا کل نکاح ہم سب نکاح کے سلسلے دنیا میں آئے ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارا انصار طاہرہ میں پاکیزہ سلسلہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کے اندر بھی اپنا سلسلہ نسب سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیا. لیسا فی آبائی من لدن آدم صفا، میرے آبا و اجداد میں آدم علیہ السلام تک درمیان میں کوئی صفا سے مانا ناجائز شہوت رانی کرنے والا نہیں گزرا. کل نکاح ہم سب نکاح کے ذریعے سے دنیا میں آئے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جس طرح تمہارے اندر اپنا رسول بھیج کر تم پر احسان کیا تھا، بیت اللہ کی تحویل بھی اس طرح کا احسان ہے. رسول ہم رسول تم ہی میں سے اہل کتاب کا غصہ اسی بات کا تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے. کوئی یہودی دنیا کا کوئی عیسائی ایسا نہیں ہے، نہ پہلے نہ اب، جس نے یہ کہا ہو کہ نبی جو ہیں وہ ما فوق الفطرت کے مخلوق ہوتے ہیں، یہ انسان نہیں ہوتے. یہ صرف اس 14 صدی کے اندر، اس بڑے صغیر کے اندر ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جو کہ نبی کہتے ہیں نور ہوتے ہیں، انسان نہیں ہوتے. معاذ اللہ سبحان اللہ. یہ تو قرآن کریم کی صحیح تحریف ہے اور قرآن کا انکار ہے. جیسے ابھی میں نے آیت آپ کو سنائی کہ زمین پر چلنے پھرنے والے انسان نہ ہوتا ہے، فرشتے ہوتے تو ہم فرشتہ نبی بنا کر بھیجتے، لیکن زمین میں چلنے پھرنے والے انسان ہی اس وقت انسان نبی بنا کر بھیجتے. اور اس کی حکمت سن لیجیے، انسان کا نبی ہونا اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر زمین میں چلنے پھرنے والے انسانوں کے لیے خدا فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتے ہیں اور فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ تم زنا نہ کرو، بدکاری نہ کرو، روزہ رکھا کرو، کھایا پیا نہ کرو رمضان کے اندر، تو زمین پر چلنے پھرنے والے انسانوں کو اعتراض کا موقع ملتا ہے کہ حضرت جی آپ کو کیا پتا، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ زنا نہ کرو، بدکاری نہ کرو، آپ کا تو عورت کی طرف توجہ کرنے کی خواہش موجود ہے ہی نہیں، آپ تو فرشتے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ حسین خوبصورت اور سامنے آیات انسان کے جذبات میں کتنا تناظر ہوتا ہے. یہ آپ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزوں میں روزہ رکھا کرو، کھایا پیا نہ کرو، آپ کو تو بھوک لگتی نہیں، ہم سے پوچھیے. اللہ نے نبی انسانوں سے بنا کر بھیجے. جب نبی کہیں گے کہ زنا بدکاری نہ کرو تو کوئی دنیا کے انسان ہم کو اجتماعی نہیں کر سکتے. اس واسطے وہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، اگر وہ جذبات کو قابو میں رکھ سکتے تو تم بھی انسان کو قابو رکھ سکتے ہو. بھوک ان کو بھی لگتی ہے، اگر وہ اس شدت کی بھوک کے باوجود برداشت کر سکتے ہیں تو برداشت کرنے کا مشکل. بس ایک بات ہے جو شمار باتیں ہو سکتی ہیں. تو رسول اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر بھیجے، یہ بھی اللہ کے انعامات و اشارات میں سے. یتلو علیکم آیاتنا، وہ رسول تم پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بیان فرمائی کہ میری آیتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، وہ تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، میرے احکام بتاتے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خصوصیات یا حیثیات بیان ہوئی. پہلی بات یہ کہ آپ اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں. نمبر 2، آپ لوگوں کو کتاب اللہ کے الفاظ کی کیفیت اور اس کے معنی، مطالب اور اثر و رموز سکھاتے ہیں. نمبر 3، اپنی سنت اور اسوہ حسنہ کے ذریعے کتاب اللہ کے احکام کی صحیح تفسیر، صحیح تعبیر اور اس کا عملی نمونہ بتاتے ہیں. نمبر 4، ظاہری تعلیم کے ساتھ ساتھ لوگوں کی روحانی تربیت کر کے ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، جیسے یزکیکم کے الفاظ سے بتایا. اسی طریقے سے تمام امور دین میں جن لوگوں کا علم نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی اور ذریعے سے ان کا علم حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ایسے تمام امور میں اللہ کی طرف سے ایسے انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیتیں بیان ہوئی آیات کے اندر، جو آیت میں ہماری آیتیں پڑھ کر تمہیں سناتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہارے اخلاق کا تزکیہ کرتے ہیں، تمہارے اخلاق اور اعمال ان کا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ کچھ تمہیں سکھاتے ہیں جو تم کسی اور ذریعے سے سیکھ نہیں سکتے. تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے مراد خدا بندی کو حاصل کرنے کا، منشا الہی کو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. وہ صرف ذریعہ صرف پیغمبر کی ذات ہے، اس کے ذریعے سے تمہیں معلوم ہو سکتے ہیں.
تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرے انعامات کو یاد رکھو گے تو پھر میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ مراد یہ کہ تم میرے ان احکام کی پیروی کرو گے تو پھر میں اپنی مغفرت اور معافی کے ذریعے سے تمہیں یاد رکھوں گا۔ اگر تم مجھے بلا گئے تو پھر وہ قرآن کریم میں آتا ہے، آگے سورہ پارہ میں آئے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے منہ موڑ لیا میرے ذکر سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کو دنیا کی زندگی میں تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جب قیامت دن مرنے کے بعد اٹھائے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، تو وہ اندھا اٹھایا جائے گا، حالانکہ دنیا میں بینا تھا، پوچھے گا اللہ کی بارگاہ میں، التجا کرے گا، رب لما حشرتنی اعمىٰ، یا اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقت کم تو بصیرہ، دنیا میں میری بڑی موٹی آنکھیں تھی، میں بہت کچھ دیکھ لیا کرتا تھا۔ اللہ جواب دیں گے، کذالک اتتک آیاتنا، میری آیتیں تیرے سامنے آتی تھی، فنسیتھا، تم نے ان کو بھلا دیا تھا، تم بھول گئے تھے۔ کذالک الیوم تنسیٰ، آج تیرے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جیسا تو نے میری آیتوں کے ساتھ کیا تھا، تجھے بھی بھولا مسئلہ بنا دیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو، میرے احسانات کو سامنے رکھ کر ان کا تذکرہ کرو، اذکر کو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے ذکر الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ ایک بزرگ نے یہ لکھا کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہمارا قلب میں، دل میں حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا یہ بھی اللہ کا احسان سمجھو کہ تم اللہ کی توفیق سے تمہاری زبان پر اللہ کا نام آ رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ توفیق نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور ایک تجربہ ہے کہ جب انسان آپ گاڑی سیکھتے ہیں تو شروع میں کوئی شخص باہر ڈرائیور نہیں ہوتا، غلطیاں کرتا ہے، پھر بہتر کرتا ہے۔ سائیکل آپ سیکھتے ہیں، موٹر سائیکل سیکھتے ہیں، راستے میں گر جاتے ہیں، پھر سیکھ جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور پھر مقابلے میں حصہ لیتے ہیں۔ پریکٹیکل زندگی کے اندر جب انسان مسلسل مشق کرتا رہتا ہے، ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ مہارت پیدا کر دیتا ہے۔ صوفیاء کرام بزرگان دین کے ساتھ جو شخص اصلاح کا تعلق رکھتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اصلاح آپ کے ساتھ تعلق قائم کر کے اصلاح چاہتا ہوں، اور وہ بھی صرف ڈبے پہ نہ ہوں، مریضوں سے آمدنیاں اور ان سے شکرانے نذرانے بٹورنے والے نہ ہوں، اللہ والا ہو، تو پھر وہ کچھ سبق دیتے ہیں۔ من جملہ ان میں سے یہ ہے، سب سے پہلے تو اپنے عقائد کو ٹھیک کریں، شرک سے توبہ کراتے ہیں، بدعات سے توبہ کراتے ہیں، منکرات سے توبہ کراتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز لازمی ہے، ہماری کمائی حلال ہونی چاہیے، اس میں حرام نہ ہو، کسی پر ظلم زیادتی نہ ہو، اللہ کے فرائض کو بر وقت ادا کرو، مخلوق کے حقوق کو ادا کرو۔ اس میں مخلوق میں اپنے بیوی بچے بھی ہو سکتے ہیں، اپنے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، اپنے اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں، معاشرے کے تمام افراد ہو سکتے ہیں، جس کا ہر کسی انسان کے ساتھ وابستہ ہے، وہ سب حقوق العباد ہیں۔ اس کے ساتھ پھر اس کو ابتدائی ڈوز، پہلی خوراک روزمرہ کی زندگی میں اگر ہو سکے تو 3 تسبیحیں۔ پہلی تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار کی جو تسبیح ہے یہ تزکیہ کرتی ہے، صفائی کرتی ہے، جس طرح اپنے گھر کو جھاڑو دیتے ہیں تو فسو فجا کوڑا کر کے ڈبا، اس طرح استغفار کرنے سے انسان کے اعمال کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں یا اخلاق میں خرابیاں ہوتی ہیں تو انسان مسلسل اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یا اللہ میں تم سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ اسے معافی مسلسل جب بولتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ترس آ جاتا ہے۔ پھر دوسری تصویر ہوتی ہے درود پاک کی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اگر درود ابراہیمی ہو ظاہر قسمت بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ جو جملے میں نے پڑھے ہیں یہ درود ابراہیمی کے سارے مضمون پر مشتمل ہے۔ اللہم صلی علی محمد میں درود ابراہیمی کا پہلا حصہ آ گیا، وبارک میں درود ابراہیم کا دوسرا حصہ آ گیا، وسلم سلام بھی آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔
ایک تسبیح درود پاک کی، اور اس میں حکمت یہ بزرگوں نے بیان کی کہ درود پاک جب زبان پر آئے تو زبان کو صاف پاک ہونا چاہیے، اس سے پہلے استغفار کے ذریعے سے زبان کو دھویا جائے، پاک کیا جائے، پھر اس کے بعد تیسری تسبیح، تیسرے کلمے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ 5 چیزیں ہیں اس میں، سبحان اللہ تسبیح، والحمد للہ تحمید، ولا الہ الا اللہ تعلیم، واللہ اکبر تکبیر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، حتیٰ کہ خود قرآن کریم کے اندر بھی ان 5 چیزوں کا جو مضمون ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے کلمے کے بارے میں کہ مجھے یہ کلمہ ہر اس چیز سے زیادہ پیارا لگتا ہے جس پر سورج طلوع کرتا ہے. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کہاں اس کی روشنی پڑتی ہے؟ پوری کائنات پر سورج کی روشنی پڑتی ہے. پوری کائنات کے مال دولت سے، خزانوں سے اللہ کے نبی پر مجھے زیادہ پسند ہے. اس میں یہ 5 چیزیں ایسی ہیں، اگر اس کلمہ طیبہ کی 5 چیزوں پر اس کی تشریح و تفصیل بیان کی جائے تو اس پر کئی دن لگ سکتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کو آخری حدیث جو بیان کی ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان، 2 کلمے ہیں جو زبان پر پڑے ہلکے اور آسان ہیں، بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں ترازو جو اعمال بولے اس میں بڑے وزنی ہوں گے، زبان پر ہلکے ہیں اور وہاں بہت وزن ڈالیں گے. حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پسند ہے، اللہ کو بڑے پسند ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس میں 2 ہیں، ایک سبحان اللہ اور بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو حمد اور تسبیح، تسبیح اور تحمید یہ وہی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ دونوں چیزیں آگے پیچھے ساتھ آتی ہیں. پورا قرآن کریم دیکھ لیجیے، پورا ذخیرہ حدیث دیکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے جتنے کلمات اکٹھے کریں ان سب کا نچوڑ نکالیں. یہ 2 چیزیں، ایک تسبیح ہے جو سبحان اللہ جیسی ترجمانی کر رہے ہیں، اور دوسری تحمید ہے. تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو، باطن کو تمام رذائل سے پاک کرتا ہے. سبحان اللہ کا لفظ ہے یہ کام کرتا ہے، اور الحمدللہ کا لفظ پھر تمام فضائل کو اکٹھا کرتا ہے. ہمارے استاد مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، جو زندگی کے آخری دور میں جامعہ شفیہ کے شیخ الحدیث رہے. میں پرسوں جب میں گاؤں میں تھا تو پھر ان کی قبر پر میں حاضری تھی. میرے استاد تھے، اپنے موبائل کے اندر قبر کی جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ تصویر بھی لے کر آیا، کیونکہ ہمارے رشتہ دار بھی تھے اور ہمارے بیٹا سے تھوڑے چند فلان کے فاصلے پر تھے، اور میرے استاد بھی تھے، بلکہ پوری دنیا کے استاد تھے. دارالعلوم دیوبند کے محترم قاری طیب صاحب کے جو استاد تھے، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کے جو استاد تھے، مولانا ادریس صاحب خان رحمہ اللہ کے جو استاد تھے، اور میرے جیسے حقیر سے طالب علم کے بھی استاد تھے. بہت بڑا انسان ہے زمانے کا، بہت بڑا جو ہمارے تصورات سے. انہوں نے ترمذی شریف کے درس کے اندر ایک جملہ کہا تھا، ہم طالب علم تو سمجھ گئے. فرمایا کہ کسی چیز کے مکمل ہونے کے لیے 2 شرطیں ہوتی ہیں، لیکن جملہ تو بڑا عالمانہ، طالب علم سمجھ آتا ہے لیکن عام آدمی کو سمجھانے کی بھی تشریح کرنی پڑتی ہے. فرمایا کہ کسی چیز کی تکمیل کے لیے، مکمل ہونے کے لیے اس کے 2 شرطوں کے ساتھ متصف ہونا ضروری ہے. وہ تخلیہ عن الرذائل ہو اور تخلیہ بالفضائل. کتنا جملہ کہے گا، بات ختم کر دیں، مگر جنہوں نے 8-10 سال مدرسوں میں رگڑے کھایا تھا تو کوئی جملے کو سمجھ گئے. تخلیہ عن الرذائل کا مطلب ہے کہ تمام
تب ہوتا ہے کہ جب ذات باری کے بارے میں یہ اعلان کر دیں کہ اس ذات میں نقص کوئی نہیں، اس آر کی حضرت بڑی اس ذات میں موجود ہے۔ یہ دو جملے اس کی ترجمانی کرتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق دے کہ یہ جو بزرگان دین کے ساتھ اصلاحی تعلق رکھتے ہیں تو وہ جو سبق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سبق کو یاد رکھیں اور اس کو دل کی گہرائیوں سے ادا کرنے کی توفیق دے کہ ظاہر اور باطن اس قسم کا ہو جائے پھر کیا ہی۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بڑا نام ہے ان کا دنیا میں، اور بڑا نام ویسے نہیں بنا، بڑے کام سے بنا ہے۔ ان کے پاس اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں تو فرمایا کہتے ہیں کیوں بیعت ہونا چاہتا ہوں؟ مرید بننا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں اور بے شمار بزرگ ان کے پاس ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھدار ہوتا تو وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں مرید بننا چاہتا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں حضرت آپ کے ساتھ اپنی اصلاح کا وعدہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں۔ تو پھر وہ سمجھتا کہ ہاں یہ طالب ہے، یہ طالب حق ہے، سچائی کا طلبگار ہے، پھر فوراً اس کو بیعت نہیں کرتے۔ فرماتے تھے مجھے خط لکھو اور اپنی کیفیت بیان کرو کہ آپ کی کیفیت کیا ہے۔ اس خط میں لکھو تم کیا کاروبار کرتے ہو، خط میں لکھو کہ تمہاری عبادت کا نظام کیسا ہے، نماز کے پابند ہو یا نہیں، تمہارے مخلوق کے ساتھ معاملات کیسے ہیں۔ تو ایک عرصے تک مواصلت جاری رہتی ہے، حضرت جواب دیتے اور خطوط کے ذریعے سے اصلاح بھی ساتھ کرتے کرتے جب انہیں یقین ہوتا کہ ہاں باقی یہ طالب صادق ہے، سچا طالب اصلاح کا، تو پھر اس کے ساتھ وہ بیعت مسنونہ کا عمل کرتے تھے، پھر اس کے لیے کئی سال بھی بعد گزر جاتے تھے۔ میں نے ان کے آخری خلیفہ حضرت مولانا شاہ اور الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دل میں داعیہ پیدا ہوا اللہ کی توفیق سے، تو یہاں جب تشریف لایا کرتے تھے، یہاں جمعہ میں انہوں نے لایا، ہم باز بھی ہوئے، اس وقت توفیق نہیں ہوئی، یہ سمجھے کہ اپنی غفلت اپنی نالائقی۔ پھر اچانک دل میں خیال آیا، پتہ چلا کہ حضرت نے کراچی میں آنا ہے، نواب قیصر کے رہائش پر وہ 2-3 دن گزارتے ہیں اور پھر پاکستان بھر کے لوگ اپنے اصلاحی تعلق کے لیے وہاں پہنچتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ایک دفعہ ان کو ٹیلی فون کیا، اور یہ بھی نالائقی کی بدترین قسم تھی میری، اتنے بڑے انسان کو میں ٹیلی فون کر کے اپنی اصلاح کر ان کے ساتھ، لیکن خدا کی ارب ہارے انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے۔ تو اتنے جملے ہم اچھا دیکھیں گے، اتنی بات کہی اور پھر سال درمیان گزر گیا۔ پھر دوبارہ جب پاکستان تشریف لایا مجھے پتہ چلا کراچی میں آیا، میں یہاں سے چلا گیا کراچی میں، تو حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زندہ تھے۔ میں نے ان سے گزارش کی، حکیم صاحب ان کے جو خلیفہ تھے، حکیم صاحب پر بہت شفقت فرماتے تھے، میں نے ان سے عرض کیا مجھے اتنا پتہ تو تھا کہ روایتی پیری مریدی کوئی چیز بھی نہیں ہے، ہم اصلاح کا محتاج ہیں، گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ایک خط لکھا جو جا کر چھوڑ دیا، اس کا یہ لکھا کہ میں اصل مقصد میرے اصلاح ہے، نالائق آدمی ہوں، لیکن غیر مسنونہ کی بھی اگر ساتھ حاصل ہو جائے ظاہر کے بس اتنی سی بات۔ وہ خط حد تک پہنچ گیا، میں پڑھا۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا قاضی صاحب آپ یہاں سے ہلنا نہیں، کسی رشتے دار کو ملنے جانا نہیں آتا، ہو سکتا ہے کافی رات حضرت آپ کو بلا رہے۔ چنانچہ میں نے ایسا کر لیا، وہی بات ہوئی۔ دوسرے یا تیسرے دن تہجد کے وقت میں حضرت خادم خاص آگے قاضی یونس کون ہے حضرت بلا رہے ہیں۔ الحمدللہ میں گیا، حضرت نے سارے لوگوں کو کمرے سے نکال دیا اور آپ نے بستر سے نیچے بیٹھ کے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس آپ کو یادیں باقی رہ گئی، انہوں نے جو کچھ اس وقت تلقین کیا، انہوں نے جو اصلاحی باتیں فرمائیں، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ عقیدہ میرا پہلے ہی ٹھیک تھا اللہ کے نام سے، لیکن ان کے ساتھ ایک عملی
تعلق قائم کرنے کی وجہ سے دل کے اندر جو ان کی محبت ہے اس کیفیت میں رب جانتا ہے، اور کوشش ضرور کرتے ہیں تو اللہ اس کو قائم رہنے توفیق نصیب ہو رہا ہے۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے اگر کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، روایتی پیری مریدی نہیں، یہ بات یاد رکھیں اپنی اصلاح کی خاطر جو، لیکن اللہ والا وہ ہوگا جو سب سے پہلے اس کے عقیدے ٹھیک ہوں۔ یہ روایتی گدی نشین جو ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، یہاں حاجی سرور صاحب مرحوم کے ڈیرے پر حضرت ٹھہرے ہوئے تھے تو کوئی ہمارا پنجابی دوست بزرگ جو ہے مٹھائی کے ڈبل لے کے وہاں پہنچ گیا، پتہ چلا یہاں کوئی ہندوستان سے ایک بزرگ آیا وہ کسی نے کہہ رہے یہ فلاں صاحب ہے آپ مٹھائی کی ڈبہ پیش کر، یہ صاحب کون ہے؟ کہ نہیں پتہ نہیں کون ہے، کہنے لگے کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس سے پوچھا، کہتے جانا میں نہیں جانتا، لیکن مجھے مٹھائی کیوں دے رہے ہیں؟ کسی نے آپ کو بتایا کہ مٹھائی کے شوقین ہوں؟ خیر وہ کیا بتا سکتے، فرمان لگا کہ میں شکر گزار ہوں تو میں اس محبت میں لے کر آیا، لیکن اس کو لے جا کر کسی اور کو دے دیں۔ باقی رہی یہ بات کہ آپ مجھے بزرگ سمجھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں بزرگ میرے پیشانی کو لکھا ہے؟ اب وہ کیا جواب دے سکتا؟ چونکہ تربیت یافتہ تھا نہیں، اس واسطے پھر کسی اور آدمی کو سمجھایا کہ بھائی یہ پنجاب میں بسنے والوں پیروں کی طرح نہیں ہے، یہ اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ان کے مزاج اس قسم میں نہیں ہے۔ اگر آپ کو واقعتاً کوئی ہدایت کی طلب ہے، تلاش ہے، تو پھر کسی سمجھدار آدمی سے رابطہ کر کے ان کے ساتھ رابطہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت میں پہلے آپ کو بیعت مسلمانہ کے اندر لے لیں، یا یہ کچھ ایسا آپ کو اس سلسلے میں خط و کتابوں کے سلسلے جاری رکھنا پڑے۔ تو جو اللہ والے تھے ان کا کام اس طرح ہوا کرتا تھا، وہ مرید کی جیب پر نظر بھی رکھتے تھے کہ مرید کی جیب کے اندر پیسے ہیں مجھے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے مرید کے قلب پر، دل پر نظر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی دل کیفی ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، میں جیب پر نظر نہیں رکھتے۔ ہم نے تو اللہ والے ایسے ہی دیکھے، اگر کسی کو سمجھ میں آئے تو رہے قسمت سمجھ میں آئے تو کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس شخص کو اللہ کا ولی مانتے ہی نہیں جو یہ توقع رکھتا ہے کہ آنے والا جو ہے مجھے کچھ شکرانے نظرانے دے کر جائے۔ یہ فراڈ کا نظام ہے، جس طریقے سے جہاں دنیا داری کے اندر فراڈ ہوتا ہے، دین کے نام پر فراڈ ہوتا ہی رہتا ہے کرنے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگ سے محفوظ رکھے، اور اللہ کے جو نیک بندے اللہ ان کے ساتھ اصلاح کا تعلق کام کریں توفیق نصیب فرمائے۔ تو مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، بشکرولی، اور جو میرے احسانات ہیں تم پر، تمہارے جسم پر احسانات ہیں، مالی شکل کے اندر ہیں، صحت کی شکل کے اندر ہیں، تمہارے اندر جو خوبیاں کمالات اللہ نے پیدا کیے سب اللہ کے احسانات ہیں۔ بشکرولی ان احسانات کو مانو، شکر گزار ہو، ولا تکفرون، میری ناشکری مت کرو۔ سبحانک اللہم